آج میں نے ایک رافضی شیعہ ذاکر کا بیان سنا جس میں وہ بڑے عجیب و غریب شگوفے چھوڑ رہا تھا اور بڑی عجیب سی اس نے بات کر دی۔ وہ بات جو شیعہ سنی، جس پر شیعہ سنی کا اتفاق ہے، جو کہہ لیں اجماعی بات ہے شیعہ سنی کی، اس بات کا وہ انکار کرتے ہوئے عجیب سے شگوفے چھوڑ رہا تھا اور عجیب سی بات کر رہا تھا کہ غار یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں نہیں تھے۔ یہ ایک جھوٹ ہے اور افسانوی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی وہ بات کر رہا تھا۔ پہلے آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر ان کے ساتھ گئے تھے، اور رسول اللہ نے راستے میں جب غار ثور میں قیام فرمایا تو وہاں بھی حضرت ابوبکر ان کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن جب ہم احادیث اور کتب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ دیکھیے، دنیا کے ہر شعبے میں انسان کو آزادانہ تحقیق کا حق حاصل ہے، تو پھر یہ حق دین اور مذہب کے معاملے میں حاصل کیوں نہیں ہے؟ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے۔ تحقیق کر کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ خدا را آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ کس طرح شگوفے چھوڑ رہا ہے اور کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے۔ سرفرست اس نے دو روایات پیش کی صحیح بخاری سے، جس کو عجیب و غریب انداز دے کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے مدینے میں آ گئے تھے۔ پہلے اس نے حدیث پاک پیش کی صحیح بخاری سے، حدیث کا نمبر 692۔ اس میں یہ روایت، یہ الفاظ ہیں، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لما قدم المہاجرون الاولون العصبہ، کہ جب مہاجرین اولین مدینہ میں آئے، عصبہ میں ٹھہرے۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ موضع بقباء، یہ قباء میں ایک جگہ تھی، وہاں پر جب مہاجرین اول آئے قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تشریف سے پہلے، تو حضرت سالم جو کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے، نوکر غلام تھے، وہ ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو اس روایت کو پیش کر کے وہ کہتا ہے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ سابقون الاولون کو نماز حضرت سالم پڑھاتے تھے، جو حذیفہ کے غلام تھے۔ پھر اس نے ایک اور روایت پیش کی صحیح بخاری سے ہی، اس میں یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کانا سالم مولا ابی حذیفہ یا ام المہاجرون الاولون، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابہ کو، واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی مسجد قباء وفیہم ابو بکر و عمر، اور آگے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے۔ اس روایت کو پیش کر کے وہ غلط انداز سے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ان دو روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر رہی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو پہلی روایت آپ نے سنی اس میں تو مسجد کا ذکر ہی نہیں ہے، فی مسجد قباء، اس میں صرف ایک جگہ کا ذکر ہے جو قباء کے قریب تھی، جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جبکہ دوسری روایت ہے جس میں مسجد قباء کا ذکر ہے، جس میں مسجد قباء کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ تو تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ مسجد قباء کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی۔ اسلام کی پہلی مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، وہ مسجد قباء
قبا ہے تو یہ مسجد تو بنی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں مدینہ میں تشریف لے کر آئے تھے اس وقت حضور نے مسجد قبا بنائی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے مسجد قبا بنائی نہ ہو اور وہ مسجد بن گئی ہو اور وہاں پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر نماز پڑھتے ہوں؟ اس روایت میں جس میں مسجد کا ذکر ہے اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سالم جو تھے وہ مہاجرین اولین کو بھی نماز پڑھاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اصحاب کو بھی نماز پڑھاتے تھے اور ابو بکر و عمر بھی ان کے پیچھے جا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے جو کہ صاف نظر آ رہا ہے، اور اسی معنی کو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 162 پر، اور روایت کا نمبر ہے 1564، اس میں آپ نے بھی اسی روایت کا یہی معنی بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو ابو بکر و عمر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ اس وقت تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مدینہ تشریف لے کے آئے تھے۔ فرماتے ہیں فَلَعَلَّهُ فِي وَقْتٍ آخر فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَدِمَ ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ابو بکر حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ اور وقت کی بات کی گئی ہے، یعنی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل اسی جگہ پر نماز پڑھاتے رہے، سابقون الاولون نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کے دیگر اصحاب نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور ابو بکر و عمر نے بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ تو اس روایت کا جواب ہے، اور یہ جواب امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، اور اسی جواب کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی فتح الباری میں بھی نقل کیا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی نماز پڑھاتے تھے تو یہ سابقون الاولین کو بھی پڑھاتے رہے، حضور کے دیگر اصحاب کو بھی پڑھاتے رہے، حضور کی آمد کے بعد یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نماز پڑھاتے رہے۔ اب رہ گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے یا نہیں تھے، اس پر بھی میں صحیح بخاری سے کچھ روایات پیش کر سکتا ہوں۔ اس پر تو اتنی روایات پیش کی جا سکتی ہیں شیعہ سنی دونوں کتب سے جو شمار میں نہیں آ سکتی، لیکن طوالت کے خوف سے میں صرف ایک دو روایت پیش کرتا ہوں جس میں صاف پتہ چلے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں تھے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، روایت کا نمبر ہے 4663، اس میں یہ الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں تھا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں تھا۔ اس روایت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اشارہ فرما دیا کہ میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار تھا، اور ایک روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے یار ہیں اور ثانی اثنین ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، اور خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بیان کرتا جاؤں، یہ بھی السنن الکبریٰ میں ہے، اور سنن الکبریٰ میں ہے، اور صفحہ نمبر 263 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مولا علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں انا نرا ابا بکر حق الناس بہا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ ابو بکر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار ہیں، مسلمانوں کی امارت کی حقدار ہیں، اور فرمایا
इन्नहु लसाहिबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब है, लसाहिबुल गार, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गार के यार हैं, वसानी यसनैन, और वो सानी यसनैन है, वलक़द अमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सलाति बिन्नास व हुवा हय्युन। क्या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वक्त भी पहचान गए थे जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुक्म दिया था कि आप लोगों को नमाज पढ़ाएं, आप लोगों की जमात कराएं। तो जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले का वारिस बना दिया था, वही खिलाफत का वारिस था, वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत का वारिस था। ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं, और इसमें आप फरमा रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गार यार हैं, ये महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी हैं। ये थे अहले सुन्नत के हवाले। दीगर और भी अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब से कई हवाले पेश किए जा सकते हैं, जिस तरह मुस्तदरक में है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में कसीदे पढ़े थे, आपकी शान बयान की थी कि आप महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे यार हैं। दीगर कुतुब में मौजूद है, लेकिन इस वक्त में तवालत के खौफ से, तवालत से बचते हुए शिया हजरात के अहले तशय्यो के पैंतन पाक की निस्बत से 5 हवाले पेश करना चाहता हूँ, जिसको सुनकर आपको पता चलेगा जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि वो गारे यार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, इसी तरह अहले तशय्यो ने भी अपनी किताबों में ये लिखा हुआ है कि गारे यार सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। लेकिन अफसोस होता है ये लोग तहकीक के नाम पर उम्मत मुसलमा को धोखा देते हैं, नौजवानों को धोखा देते हैं, और तहकीक के नाम पर अजीबो गरीब शगुफे छोड़ते हैं। जो इजमाई बात होती है उसको भी ठुकरा देते हैं, अपना रिफ्ज बयान करने के लिए, अपने दिल का कोड बयान करने के लिए अजीबो गरीब बातें करते हैं। आए सुने शिया हजरात के हवाले कि वो इस आयत मुबारका की तफसीर में क्या कहते हैं। इस यक़ूलु लिसाहिबिही, इस आयत मुबारका की तफसीर के बारे में क्या कहते हैं। पहला हवाला मुलाहजा फरमाए, तफसीर जवामिउल जामी जिल्द नंबर 2, इसी आयत के तहत लिखा गया है वहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर, जो अल्लाह ने फरमाया सानी यसनैन, फरमाते हैं पहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और दूसरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये पहला हवाला हो गया, ये अहले तशय्यो के अमीनुल इस्लाम है। दूसरा हवाला तफसीर अल काशिफ से मुलाजा फरमाए, उसमें भी यही लिखा हुआ है इसी आयत मुबारका की तफसीर में, अल मुराद बिसानी यसनैन व साहिब अबू बकर लिअन्नहु काना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हिजरतिही, कि सैयदना इस आयत मुबारका सानी यसनैन और साहिब से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका है, क्योंकि उन्होंने ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत की थी। वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफीक बने थे, हुजूर के हिजरत के यार बने थे, साथी बने थे। ये 2 हवाले हो गए। तीसरा हवाला मुलाहजा फरमाए, उक़ूदुल मरजान में भी है हुआ अबू बकर व साहिब से मुराद वो कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका है। चौथा हवाला मशहूर इनकी किताब है तफसीर कुम्मी, उसमें भी यही लिखा हुआ है इस आयत मुबारका के तहत कि इससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका है। और पांचवा हवाला मजमउल बयान अबू अली फजल बिन हसन तबरसी, उसकी ये किताब है, उसमें भी इसी आयत मुबारका तक के तहत इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही की तरह लिखा हुआ है, इज़ यक़ूलु रसूलु लिअबी बकर, जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से खिताब किया तो मालूम हुआ ये मसला कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के गारे यार थे। ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है, इस पर ना कोई अहले सुन्नत को इख्तिलाफ है, इस पर ना कोई अहले तशय्यो को इख्तिलाफ है। बस आजकल के जदीद लोग
جو عجیب و غریب شگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنی بے معنی تحقیق پیش کرنے کے جو شوق چڑھا ہوا ہے، جو بخار چڑھا ہوا ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ